کی برکت اور ایک جمعۃ المبارک کی برکت۔ شب برات کے حوالے سے نا 5 بڑے سوال پوچھے جاتے ہیں، 5 بڑے سوال۔ اس کے بعد آپ کو ٹائم دیا جائے گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو۔ پہلا سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے؟ بعض احباب کہتے ہیں یہ آپ کو بیان کرتے ہوئے معلوم ہوگا، سنیں گے۔ بعض کہتے ہیں اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، حدیث کے اندر نہیں آیا۔ اس رات کی فضیلت کو ماننا بدعت ہے، ثابت نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ بات سن لیں، حدیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر باقاعدہ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے نا، اس کے اوپر چیپٹر باندھے گئے ہیں، باب۔ کتابوں کے اندر نا باب ہوتا ہے، جیسے فصلیں ہوتی ہیں، اسی طرح باب بھی ہوتا ہے، چیپٹر، اس کا عنوان باندھا گیا محدثین نے۔ حتیٰ کہ سیاہ ستہ جسے ہم کہتے ہیں نا، کتب ستہ، 6 بڑی کتابیں جو اہل سنت کے یہاں معروف ہیں، اس کے اندر 2 کتابوں کے اندر بھی یہ باب موجود ہے۔ ایک جو ہے سنن ترمذی کے اندر، دوسرا جو ہے سنن ابن ماجہ کے اندر۔ چیپٹر کا عنوان کیا ہے؟ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ یہ جو چیپٹر، جو باب ہے نا، یہ اس کے اندر ہے کہ اس کے اندر وہ حدیثیں لائی جائیں گی جو نصف من شعبان، یعنی شعبان المعظم کے نصف کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ تو نصف کون سا ہے؟ شب برات، 15 شعبان المعظم کی رات۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ شریف کے اندر بھی یہ باب قائم ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے۔ اسی کی فضیلت میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ اسی رات کی فضیلت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایت ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع، ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں آرام فرما رہے تھے۔ اچانک جب رات کو میری آنکھ کھلی نا، تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مبارک بستر پہ نہیں پایا۔ میں بھی گھر سے باہر نکلی تلاش کرنے کے لیے، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جو ہے جنت بقیع کے اندر تشریف فرما ہے، قبرستان کے اندر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ کیا تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کرے گا؟ مطلب آج کی رات تیری طرف ہے نا، تو کیا اللہ اس کا رسول یہ زیادتی کرے گا کہ اللہ کا رسول آپ کے گھر کو چھوڑ کے کسی اور بیوی زوجہ محترمہ کے گھر کے جا کے اندر آرام فرمائے گا؟ نہیں، اگر آپ کے آرام فرمانا ہے تو آپ کے یہاں ہی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ یہ جو رات ہے نا، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب، یہ رات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے، ندائیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کے صدقے، قلب ایک قبیلہ تھا، اس کے ہاں بکریوں کی تعداد بڑی کثیر تھی، فرمایا ان کی بکریوں کے جتنے بال ہیں نا، جتنے بال ہیں، ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ واضح حدیث مبارکہ ہے، واضح۔ بعض نے کہا یہ ضعیف حدیث ہے۔ اگر ضعیف بھی ہو نا، 15 شعبان المعظم کی رات کو بیٹھنا، کیا ہم اس کو فرض مانتے ہیں؟ فرض نہیں مانتے۔ کوئی بیٹھے تو باعث ثواب ہے، کوئی نہ بیٹھے تو گناہ گار بھی نہیں ہے۔ کیا ہم اس کو واجب مانتے ہیں؟ نہیں واجب مانتے۔ واجب کا مطلب کیا ہے؟ کرنا لازمی ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے۔ ہم اس رات میں عبادت کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ مستحب سمجھتے ہیں، فضیلت کا باعث سمجھتے ہیں، ثواب کا باعث سمجھتے ہیں۔ تو ضعیف حدیث بھی اگر ہم مان لیں نا، ضعیف حدیث بھی، تو ضعیف حدیث فضیلت میں، مستحب میں اور ثواب کے اندر علماء کے ہاں، محدثین کے ہاں متفقن علیہ ہے کہ قابل قبول ہے۔ اگر ضعیف حدیث کے اندر کوئی فضیلت والا عمل آ گیا ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور اس عمل کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ دوسری حدیث سن لیں، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک صحیح ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرکین او مشاہین. اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے اور اپنی ساری مخلوق کی بخشش کا اعلان کرتا ہے سوائے مشرک کے اور لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے. جو مشرک ہے اس کی بخشش کا اعلان نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے شرک سے سچی توبہ نہ کر لے، شرک سے برات کا اعلان نہ کر دے اور توحید کی طرف نہ آ جائے. اور جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں نا لوگ آپس میں قطع تعلق کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چاچے تاؤں نے بلانا چھوڑ دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے رشتہ داروں کی شادیوں پہ نہ جانا، خوشی غمی میں شریک نہ ہونا، مدد نہ کرنا، فرمایا ایسے لوگ بھی جو ہیں اتنی بابرکت رات اللہ تعالیٰ مغفرت کے سارے خزانے کھول دیتا ہے، پھر بھی یہ قطع تعلق کرنے والے اللہ تعالیٰ کی برکت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی لمبی لڑائی جھگڑے. یہ ابھی کی خبر ہے، 1 ایکڑ کی زمین پہ 1 ایکڑ کی زمین پہ کتنے بندے قتل ہو گئے؟ 100 بندے قتل ہو گئے. 100 بندے. کیا ہے؟ برداشت ختم ہو گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات ہر شخص کو بخش سکتا ہے، پر یہ جو لڑائی جھگڑا کرنے والا شخص ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے. ہاں اگر لڑائی جھگڑا سے سچی توبہ کر لے، معافی کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی کا اعلان فرما دیتا ہے. یہ حدیث مبارکہ کے اندر صراحت ہے. امام شافعی رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے بڑی معروف. دوسرا سوال جو کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے فضیلت تو ثابت ہو گئی، شب برات کی حدیث مبارکہ کے اندر آ گیا، حدیث کی کتابوں میں آ گیا. کیا اس رات عبادت کرنا، اس رات کو خصوصی طور پہ عبادت کے لیے جو ہے اہتمام کرنا، یہ بدعت نہیں ہے؟ صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس رات کو عبادت کرنا. سب سے پہلی بات یہ ہے جب ایک رات کی فضیلت حدیث پاک سے ثابت ہو جائے پھر اس حدیث پاک کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے اس رات میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہو سکتا ہے؟ نہیں بدعت ہو سکتا. آپ اس رات میں اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ اس رات کی خاص فضیلت جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہے. لیکن پھر بھی علامہ ابن تیمیہ ہے، بہت بڑے علامہ ہیں، ان کی کتاب ہے اقتداء الصراط المستقیم. انہوں نے یہ کتاب بدعت کے رد میں لکھی. کس کے رد میں لکھی؟ بدعت کے رد میں. ان سے یہ سوال ہوا اس کتاب کے اندر کہ یہ جو شب رات کی رات آتی ہے 15 شعبان المعظم کی رات، اس رات میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، یہ عبادت کرنا، نوافل کرنا بدعت نہیں ہے؟ اگر بدعت ہے تو آپ اس کو لکھیں، ثابت کریں. علامہ ابن تیمیہ نے آپ نے جواب دیا کہ اس رات جو ہے نا 15 شعبان المعظم کی رات عبادت کرنا سلف صالحین سے ثابت ہے، بدعت نہیں ہے. سلف صالحین سے مراد کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین کا دور ہے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 15 شعبان المعظم شب برات کی رات بطور عبادت اہتمام کرنا یہ عمل صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے اور تابعین سے بھی ثابت ہے. اور جو عمل صحابہ کرام سے ثابت ہو جائے اس عمل کو بدعت نہیں کہا جا سکتا. حتیٰ کہ امام شافعی بہت بڑے امام ہیں، ان کی سن پیدائش ہے 150 ہجری اور سن وصال ہے 204 ہجری. ان کی بڑی معروف کتاب ہے الام کے نام سے. امام شافعی آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں 5 راتوں میں عبادت کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا. کتنی راتوں میں؟ 5 راتوں میں. اور ہم نے اس رات میں جو عبادت کے اندر جو دعا مانگی ہے نا اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے. مستحب سمجھا جاتا ہے ان راتوں کے اندر عبادت کرنے کو. پہلی رات فرمایا جمعے کی رات ہے، سبحان اللہ، جمعے کی رات بھی ہے اور 15 شعبان المعظم کی رات بھی آ رہی ہے. دوسرا فرمایا عیدین کی راتیں. کتنی راتیں ہو گئیں؟ 3 راتیں، چھوٹی عید کی رات اور بڑی عید کی رات. اور فرمایا چوتھی جو رات ہے وہ رجب کی پہلی رات، یکم رجب المرجب کی رات. اور 5ویں رات فرمایا 15 شعبان المعظم کی رات، جس کو ہم اپنے پاکستان میں کیا کہتے ہیں؟ شب برات. شب برات کی رات. امام شافعی کس کتاب میں لکھ رہے ہیں؟ کتاب الام کے اندر. تو لہٰذا اس رات میں عبادت کرنا بھی کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ سلف صالحین سے، ائمہ کرام سے ثابت ہے. تیسرا سوال کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ ہم اس رات میں نماز تسبیح با جماعت پڑھاتے ہیں.
نماز تسبیح کی فضیلت پہ کسی کا انکار نہیں ہے، امت میں سے کسی کا انکار نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھو۔ اپنے چاچا جان حضرت عباس کو وصیت فرمائی، اگر ہفتے میں ایک دفعہ نہیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لو، اگر سال میں نہیں تو فرمایا کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ ضرور نماز تسبیح پڑھ لینا۔ اور نماز تسبیح کا طریقہ بھی آپ نے بیان فرمایا، کتنی رکعات ہیں؟ 4 رکعات ہیں، اور ہر رکعت میں ہم نے 75 دفعہ کیا کرنا ہے؟ تسبیحات پوری کرنی ہے۔ کون سی تسبیحات؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کیسے پوری ہوتی ہیں؟ پہلا طریقہ یہ ہے جو ہمارے ہاں طریقہ معروف ہے، ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد 15 دفعہ، کتنی دفعہ؟ 15 دفعہ۔ پھر امام بلند آواز سے قرات کرے گا، رکوع میں جانے سے پہلے قرات کے بعد کیا ہوگا؟ 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا۔ اسی طرح رکوع میں جائے گا، رکوع کی تسبیح کے بعد پھر 10 دفعہ یہ تسبیحات پڑھے گا، پھر رکوع سے جب سر اٹھائے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے، اس کے بعد پھر 10 دفعہ یہی تسبیحات پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے میں تسبیحات کرنے کے بعد سبحان ربی الاعلی، پھر 10 دفعہ تسبیح ہوگی، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے، پھر 10 دفعہ تسبیح ہوگی، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، سجدے والی تسبیح کریں گے، پھر کیا ہوگی؟ 10 دفعہ یہ تسبیح ہوگی۔ کتنی دفعہ ہو گئی؟ ایک رکعت میں 75 دفعہ۔ اسی طرح ہر رکعت میں یہی ترتیب رہے گی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بیان فرمایا۔ ہمارے یہاں اعلان یہ ہوتا ہے کہ نماز تسبیح کی جماعت جو ہے اتنے بجے ہوگی، جیسے ہماری مسجد میں جو ہے 1:30 بجے ہوگی۔ کتنے بجے جماعت ہوگی؟ 1:30 بجے۔ اب وہ کہتے ہیں نوافل کی جماعت کروانا یہ بدعت ہے۔ ہاں، اگر نوافل کی جماعت باقاعدگی سے کروائی جائے، مثلا نماز تسبیح کی جماعت ہے، باقاعدگی سے کروائیں، کثرت سے کروائیں، جماعت کثرت سے، اکیلے کثرت سے پڑھے پھر تو بدعت نہیں ہے، چاہے روزانہ پڑھیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ثابت ہے، لیکن با جماعت نماز تسبیح باقاعدگی سے کروائیں یا کثرت سے کروائیں پھر بدعت ہے۔ لیکن سال میں کبھی کبھار 1 آدھ دفعہ 2 دفعہ جماعت کروا لینا یہ بدعت نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک، صحیح بخاری کے اندر ایک چیپٹر ہے، اس کا عنوان یاد رکھنا آپ نے، باب النوافل بالجماعہ، جماعت کے ساتھ نفل نماز ادا کرنا، جماعت کے ساتھ نفل نماز ادا کرنا۔ تو نماز تسبیح بھی کیا ہے؟ نفل جماعت ہے۔ نماز تسبیح بھی کیا ہے؟ نفل جماعت ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو امام بخاری صحیح بخاری میں اس چیپٹر میں لائے ہیں، اس میں یہ ثابت ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی جماعت کروائی تھی۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ نبی نہ ہو گئے، بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی، مسجد میں نہیں آ سکتے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے مسجد میں جو ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لائیں، اگر اجازت دے دے تو میں گھر میں نماز پڑھوں۔ تو حضور نے جب دیکھا یہ واقعی گھر میں نماز پڑھنے کے اہل ہے، کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، مجبوری بھی بڑی ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے گھر میں نماز پڑھ لیا کرو، جب نہ آ سکو کوئی نہ ہو۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں تو نماز پڑھ لوں گا، اگر آپ میرے گھر میں تشریف لے آئیں، جس جگہ آپ نماز ادا فرمائیں گے نا اسی جگہ کو میں اپنا مصلی بنا لوں گا، یہاں مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں گے، وہ جگہ کیا ہو جائے گی؟ برکت ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، یہاں حضور کے قدمین شریفان لگ جائیں وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے؟ بابا۔ حضور نبی کریم سے سارے صحابہ کرام بیٹھے تھے جماعت کے ساتھ، فرمایا چلو جی آج فلاں کے گھر میں، اشراق کا ٹائم تھا، فلاں کے گھر میں جانا ہے۔ وہاں پہ جا کے آپ نے باقاعدہ نفل کی نماز با جماعت کروائی، پھر اس صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کا بھی اہتمام فرمایا، آپ کو بڑے خوبصورت طریقے سے ناشتہ بھی کروایا گیا۔ ایک شخص وہاں نہیں آیا تو کچھ لوگوں نے کہا وہ منافق ہے۔ کیا کہا؟ منافق ہے، حضور آگے وہ نہ آیا۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی ہے، ہر دوسرے کو منافق کہہ دینا، ہر دوسرے کو کافر کہہ دینا، ہر دوسرے کو گستاخ کہہ دینا۔ وہ نہیں آیا، اس نے کہا حضور آئے وہ نہیں آیا، یہ تو منافق ہے۔ حضور جلال میں آ گئے، میں کیا کہا؟ منافق، اللہ شققت قلبہ، جلال میں، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے کہ وہ منافق ہے؟ تجھے کس نے بتایا کہ اگر وہ میری مجلس میں نہیں آیا تو وہ منافق بن گیا؟
ہو سکتا ہے کوئی اور مجبوری ہو. فرمایا نہ، کسی مسلمان کو منافق کہنے میں، کافر کہنے میں، گستاخ کہنے میں، مشرک کہنے میں، بدعتی کہنے میں جلدی نہیں کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تم سے پوچھے تو نے کس بنیاد پہ فتویٰ دیا. سبحان اللہ. امت کو اتحاد کا درس بھی دے دیا، تحمل اور برداشت کا درس بھی دے دیا، فتویٰ بازی سے روک دینا. فرمایا سخت فتویٰ نہیں کرنا ہے جب تک یقین نہ ہو جائے. اس کے بعد جو سوال زیادہ پوچھا جاتا ہے، 15 شعبان المعظم کے دن کا روزہ رکھنا. باقی حدیث ضعیفہ کے اندر آیا ہے، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کون سی کتابیں ہیں؟ اولا ٹاپ لیول کی پہلی 2 کتابیں سنی ہوگی، صحیح بخاری، صحیح مسلم. حضرت عمران ابن حسین، اس کو صحیحین بھی کہتے ہیں، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، عرض کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یا ابا فلان، اے فلان کے باپ والد، اسمت سارا رہاز الشہر، یعنی شہر شعبان، کیا تو نے اس مہینے کے سرر کا روزہ رکھا؟ اب یہ سرر کیا ہے؟ آگے روایت میں ایک صحابی نے خود واضح کر دیا کہ یہ جو شہر ہے نا، مہینہ، یہ شعبان کے مہینہ تھا. شعبان کے مہینے کے بارے میں پوچھا. محدثین کرام نے کہا سرر سے مراد ہے شعبان کے مہینے کا درمیانی حصہ. کون سا حصہ؟ درمیانی حصہ. تو درمیانی حصہ کون سا بنتا ہے؟ 15 شعبان المعظم کی. بعض محدثین نے کہا سرر سے مراد یہ ہے شعبان المعظم کے آخری 2 دن، آخری 2 دن. تو جب محدثین کا اختلاف ہو گیا اس لفظ میں، بعض نے کیا کہا؟ درمیانی حصہ. جب درمیانی حصے کی تفسیر موجود ہے اور اس تفسیر کو دیکھتے ہوئے کوئی 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھتا ہے، اس کو میں یا آپ یا ہمارے معاشرے کا کوئی فرد کہہ سکتا ہے کہ اس نے بدعت کی ہے، بدعت کے اوپر عمل کیا؟ بلکہ کیا کہیں گے؟ یہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ پہ کیا کر رہا ہے؟ عمل کر رہا ہے. اگلا سوال یہ ہوگا آج کل کہ جمعے کے دن آ رہی ہے تو کیا صرف جمعے کا اکیلا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کے اکیلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے جس میں آپ عادت بنا لیں، ہر جمعے کو روزہ رکھیں. فرمایا پھر اکیلے جمعے کا روزہ نہیں رکھنا ہے، پھر ساتھ یا جمعرات کا ملا لیں یا ہفتے کا ملا لیں. ہاں اگر کبھی کبھار کسی مناسبت سے کوئی مناسبت والا دن جمعے کے دن آ گیا ہے تو پھر جمعے کے دن اکیلے صرف جمعے کا روزہ رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ سوال ہوتے ہیں بڑے کثرت سے. قبرستان میں جانے کا بھی سوال ہوتا ہے کہ 15 شعبان المعظم کو ہمارے ہاں معمول ہے، اکثر مساجد میں وہ قبرستان میں جاتے ہیں، خاص طور پہ دیہاتوں میں. کہ یہ حدیث سے ثابت ہے؟ تو میں نے حدیث پڑھ دی نا آپ کے سامنے. کون سی حدیث پڑھی تھی ابھی شروع میں؟ سنن ترمذی شریف کی حدیث کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نکلی تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ جنت البقیع. جنت البقیع کیا ہے؟ قبرستان. اللہ تعالی ہمارا مدفن بھی کیا بنائے؟ جنت البقیع میں بنائے. اگرچہ ضعیف حدیث ہے تو قبرستان جانا اگر اس رات کوئی مستحب سمجھتے ہوئے جاتا ہے، فرض یا واجب سمجھتے ہوئے نہیں جاتا ہے، تو یہ بدعت نہیں ہے، باعث ثواب ہے. یہ سوال ہوتے ہیں کثرت سے. اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کھل کے پوچھا کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں. سنتے ہیں. صلاۃ والسلام علیہ